یہاں تو ہم سانس لے سکتے ہیں، لیکن نزدیک جائیں شہروں کے، چاہے وہ کراچی ہو، وہ آگے لاہور بھی ہو، سب ہمارے شہر ہیں، سب پاکستان کے شہر ہیں۔ اور میں وفاقی وزیر کے ناطے یہ کہوں گی کہ ہم منصفانہ تقسیم کرتے ہیں۔ میں کسی گرانٹ میں کسی اور صوبے کا نہیں، کہیں حق نہیں ماروں گی۔ سندھ کا حق میں کہوں گی مارا گیا ہے، لیکن چاہے ہماری حکومت ہو یا نہ ہو وہاں، میں صرف پہلا کام تھا کہ سندھ کا جو حق مارا گیا ہے، جو گرانٹس روکی گئی تھیں، اگر وفاقی وزارت چاہے تو روک سکتے ہیں سارے گرانٹس، بس گو سلو ہو گیا تو یہاں کا سب کچھ روکا گیا تھا۔ میں اور زیادہ نہیں کہنا چاہوں گی کیونکہ پھر ماحول اور آلودہ ہوتا ہے۔ آئی نو میرے میڈیا کے دوست تو انتظار میں ہیں کہ ایسی کوئی آلودگی پھیلائی جائے ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ ہر صوبے کے ساتھ منصفانہ تقسیم ہو، جو بھی وسائل ہیں، جو بھی گرانٹس ہو، چاہے پانی ہو اور سندھ کو اپنا حق ملے، پانی کا حق ملے، وفاقی وسائل کا حق ملے، ماحولیات میں بہتری کرنے کا ایک موقع ملے، اور ہمیں اپنا کام خود بھی کرنا ہوگا۔ سندھ نے اپنا بھی کنٹریبیوشن کیا ہوا ہے، اور میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو 10 بلین ٹری سونامی ہے اسے ہم نے روکا نہیں، کیونکہ وہ بلین ٹری سونامی خیبر پختونخوا کا وہ ہے نیب کے اس وقت زیر اعتاب میں، اور 14 انویسٹیگیشنز کھلے ہوئے ہیں، لیکن 10 بلین ٹری سونامی میں سب سے آگے سندھ ہے، سب سے آگے 63% پرفارمنس کے ساتھ۔ پورے پاکستان کا اوور 40% پرفارمنس سندھ کا ہی ہے، یعنی کہ جتنی بھی شجر کاری ہو رہی ہے سب سے زیادہ سندھ میں ہے، لیکن سندھ کی کہانی وفاق تک نہیں پہنچتی۔ تو ہم یہاں موجود ہیں کہ سندھ کا بھی کیس لڑیں، لیکن پاکستان کے سارے عوام، ساری اکائیوں کا منصفانہ طور پر، جیسے شہید بے نظیر بھٹو نے ہمیں سکھایا ہے کہ وفاق کی زنجیر بنو، ہم ویسے ہی رہیں گے۔ چیئرمین بلاول بھٹو کی بھی یہی آپ نے دیکھا ہے، وطیرہ صدر صاحب کا تو ہے ہی، 18ویں ترمیم کا ایک انہوں نے منسلک کیا، اپنے سارے پاورز منتقل کیے نیچے، اور اب ہم سب کا اس میں ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی ماحول کے لیے، اپنے پانی کی بچت کے لیے، اگر ایک بالٹی 3 بالٹی کے بجائے 2 بالٹی کریں تو آپ کے ہمسائے کا فائدہ ہوگا۔ میں سمپل ٹرمز میں آپ سے پروجیکٹس کی باتیں ہو چکی، سب یہ پروجیکٹس کیا ہیں، میرے لیے جو دلچسپی کی بات ہے اور جس کے لیے میں کچھ بھی کرنے تیار ہوں، آپ مجھے 4 گھنٹے اور لے جائیں تیمور صاحب، چیلنج میں آپ کو کرتی ہوں، لیکن ہمیں یہاں سروائیول ریٹ چاہیے۔ پلانٹیشن تو ہم کر لیں گے، اور بہت میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، 2 بلین کی گرانٹ کوئی چھوٹی گرانٹ نہیں ہوتی، اس میں عالمی بینک، ورلڈ بینک کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور گرانٹ ایجنسی کا بھی، جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، بلال صاحب ہمارے ساتھ۔ اب تو ان کو میں نے اس دن دفتر میں یرغمال کر لیا تھا کہ آگے بھی آپ آگے نکالیں، اور وہ بھی بہت کین ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنا کام پورا کرنا ہے کہ سب کو اپنا اپنا شیئر ملے۔ اب اس میں صورتحال میں پلانٹس کی سروائیول، وزیر صاحب بہت آپ کہہ رہے ہیں یہاں ریٹ اچھی ہے، تو انشاءاللہ ہم پھر آئیں گے اور سروائیول ریٹ دیکھنا چاہیں گے، اور اس زمین کو زرخیز دیکھنا چاہیں گے، تاکہ یہاں فیملیز آئیں۔ راستے میں کچرا ہے، اس کو اٹھانے کا جب ہم بار بار آئیں گے تو پھر ہم سوچیں گے بھی کہ ہم یہ پلاسٹکس کا اتنا استعمال کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ابھی سے بتا رہی ہوں، میں ایڑی چوٹی کا زور لگاؤں گی، لیکن وفاق میں تو پلاسٹک بیگز وغیرہ جو ہیں اس کا استعمال کم ہوگا، مکمل ختم نہیں ہوگا، لیکن جب ممالک اور جب آپ کا کیپٹل شروعات کرے گا، امید ہے کہ صوبہ بھی آگے ہمارے ساتھ چلے گا، کیونکہ کوسٹ لائن تو یہی ہے جی، سندھ کی ہے اور بلوچستان کی ہے۔ 2050 تک آپ کے پورے سمندروں میں، آپ کو پتہ ہے، مچھلی اور سمندری حیات سے زیادہ مائکرو پلاسٹکس ہوں گے، مائکرو پلاسٹکس ہوں گے، بیگز ہوں گی، بوتلیں ہوں گی، ان سب چیزوں، سمندری حیات سے زیادہ آپ سوچیں۔ اور ابھی بھی جو ہم پلاسٹک پھینکتے ہیں جو ریسائیکل نہیں ہوتا، اور اس وقت صرف 30% پاکستان کا پلاسٹک ریسائیکل ویسٹ سمجھے ریسائیکل ہو رہا ہے دنیا کی طرح، تو وہ نہ ہمیں لیکچر دیں، وہ خود بھی کریں، لیکن یہاں پہ ہمیں اپنا خود سوچنا پڑے گا
اور اس میں آپ سوچیں کہ جب ہم پلاسٹک ہمارے سمندروں میں جاتا ہے، دریاؤں میں جاتا ہے، تو وہ کرتا کیا ہے؟ وہ واپس مچھلی کے خوراک کی شکل میں آپ کی پلیٹ پر ہوتا ہے. آپ اسے کھا رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں. جس طرح فرٹیلائزر میں آپ زیادہ ہارمون ڈالیں گے یا کیمیکل ڈالیں گے تو آپ اس کو کھائیں گے. اس لیے آرگینک سب کر رہے ہیں نا، دیسی مرغی سب کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ ساری آلودگی ہم نے خود پھیلائی ہے. اور اس وقت ہم جو اس طرح راستے میں دیکھتی چلی آ رہی ہوں، پلاسٹک کے بیگز کسی نے استعمال کیے ہیں. اور دنیا کی کوئی حکومت، دنیا کا کوئی قانون آپ کو درخت اکھیڑنے سے روک نہیں سکے گا. وہ زمین ہوگی سرکار کی، کام ہوگا ورلڈ بینک کا. آپ جائیں گے اپنے مویشی چھوڑ دیں گے یا خود اسے ہٹا دیں گے یا خود خیال نہیں کریں گے شجرکاری کا، تو کوئی قانون آپ کو روک نہیں سکے گا. کوئی ایسی گرین پولیس نہیں ہوگی. جب آپ پانی میں پھینکیں گے، اس کو آلودہ کریں گے یا اپنی سڑکوں پہ پلاسٹک پھینکیں گے یا کچرا پھینکیں گے، کوئی پولیس آپ کو، اتنی پولیس کہیں نہیں ہے یہاں. وہ کرائم ہی اس وقت دیکھ لیں تو، ہارڈ کرائمز ہی دیکھ لیں تو بڑی بات ہے. ہمارا پاپولیشن ہی اتنا ہے. تو جب تک ہم خود اپنی دیکھ بھال اپنے ملک کی، اپنے سڑکوں کی، اپنے گاؤں کی صفائی کا نہیں کریں گے تو دنیا کی کوئی حکومت، دنیا کی کوئی گرانٹ ہمیں اس سے نجات نہیں دلا سکے گی. کوئی اوپر سے نہیں آئے گا، وفاق سے یا ورلڈ بینک سے آپ کا کچرا اٹھانے. آپ کو خود طریقہ بنانا پڑے گا. لوکل، دا بیسٹ گورنمنٹ از لوکل گورنمنٹ، جس میں لوگوں کا خود ہاتھ ہوتا ہے. یہ دنیا میں لوگ کر رہے ہیں، کمیونٹیز خود کر رہی ہیں. انتظار مت کریں کسی کا، اپنا علاقہ خود صاف کرنا شروع کریں. میں خود کرواتی ہوں، چاہے وہ اسلام آباد ہو یا یہاں ہو. آئی ایم سوری، لیکن یہ کرنا پڑتا ہے. پڑھ لکھ کر ہم باوسائل ہو کے کہاں پہنچے ہیں؟ معاشرے وہی آگے بڑھیں گے جو اپنی مدد آپ کریں گے، جو اپنی زمین کو آلودہ کریں گے، جو اپنے درخت نہیں بڑھنے دیں گے، جو اپنے پانی کو آلودہ کریں گے، جو مستقل آپ اپنی سوزوکی یا 2 ویلر اور 3 ویلر یا 4 ویلر کی ٹیوننگ نہیں کریں گے تو آپ کو پتہ ہے 50% وہ آلودہ چیزیں نکالے گی، دھواں نکالے گی. تو میں آپ کو زیادہ اب درس نہیں دوں گی، لیکچر نہیں دوں گی. میں کوئی استانی نہیں بن کے آئی ہوں ماحولیات کی. لیکن آدھا کام تو یہی ہے، آدھا کام یہی ہے، آگاہی پھیلانا اور سندھ کو بنجر ہونے سے بچانا ہے. یہ ایک بہت بڑا طریقہ ہے بنجر ہونے سے بچانے کا، کیونکہ قدرت اپنا خود سائیکل بناتی ہے. آپ اس سائیکل میں انٹرپشن جب لاتے ہو، کوئی گیپ آتا ہے، جب وہاں ہم خود اپنی سرگرمیاں شروع کر دیتے ہیں اور قدرت اور زمین کو واپس نہیں دیتے، اس کی نیچرل حیات، جو درخت ہیں، جو گروتھ ہیں، مینگرووز ہیں، ایکو سسٹم خراب ہوتا ہے، یا پانی میں گند ڈالتے ہیں تو وہ خود نہیں ریچارج ہو پاتا، وہ خود سے پھر زندہ نہیں ہو پاتا. اور جب وہ زندہ نہیں ہو پاتا تو آپ نے فلمیں تو دیکھی ہوں گی کہ 2050 میں کیسا، وہ 2025 میں ہوگا. پاکستان 2025 میں پانی کے حوالے سے سکیرس ہو جائے گا اگر ہم نے احتیاط نہیں برتی. پھر میں آپ کو یاد دلاؤں گی، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے. پانی کی تقسیم منصفانہ ہو، وسائل کی تقسیم منصفانہ ہو. ریاستوں کا یہ کام ہے. ہمارا کام ہے اس کی مینٹیننس کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا اور مینیج کرنا کہ ہم بھی کوئی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. تو ان کلمات کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتی ہوں. پھر مبارکباد پیش کرتی ہوں سندھ کے پورے فارسٹری ڈپارٹمنٹ کو، NDRMS کو بھی، اور جو ورلڈ بینک نے یہ گرانٹ مہیا کی ہے، اور آپ سب کو جو اس پورے پروجیکٹ کو، ظاہر ہے وفاق نے تو اپنا زور لگایا ہے، لیکن اس پورے پروجیکٹ کو پائے تکمیل تک پہنچانا اور فیز 2 آپریشنلائز کرنا، فیز 3 کرنا، یہ بھی ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہوگی. جب تک ہم کر سکیں گے ہم کریں گے. ہمارے بچوں کا اور نوجوان نسل کا، آپ سب کا مستقبل آپ سب کے ہاتھ میں. بہت بہت شکریہ. جی
ان مائکوں پہ چاہیں گے سیاسی سوال تو پھر ماحولیات کی بیچاری ماحولیات کی رپورٹنگ نہیں ہوگی. جی جی پوچھ لیں. 2 سوال. ہاں ہاں دیکھیے گرے لسٹ پر تو آپ کو پتہ ہے ہمارے اس وقت خارجہ وزیر کون ہیں؟ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہیں. انہوں نے اپنی کوئی بات نہیں کی، لیکن کیونکہ میں ان کے ساتھ کام کرتی رہی ہوں، انہوں نے آتے ہی یہ بات کی تھی کہ ہمیں ایڑی چوٹی کا زور لگانا ہے، پاکستان کو اس طرح کی رپورٹنگ ریکوائرمنٹ سے نکالنا ہے. انشاءاللہ جب وہ وزٹ ہوگا فیٹف ٹیم کا، انہوں نے آلریڈی انڈیکیٹ کر دیا ہے کہ پاکستان کی اب مکمل جو کمپلائنسز ہیں وہ اس سے سیٹسفائی ہیں. مگر بہتر ہوگا یہ خارجہ وزارت ہی اسلام آباد سے یہ بات کرے. میں تو آج آپ کے ساتھ ہوں زمین پہ پودے اگانے کے لیے، لیکن جہاں تک قرضوں کی بات ہے تو یہ میں مبارکباد دوں گی جناب بلاول بھٹو زرداری کو، خارجہ وزارت کو میں مبارکباد ضرور دوں گی کہ انہوں نے جس طرح آتے ہی اتنی ڈپلومیسی کا اور مستقل مزاجی کے ساتھ سارے دنیا کے بڑے بڑے کیپٹلز میں وہ خود گئے ہیں اور ہر کوئی موقع نہیں چھوڑا جہاں ہماری شمولیت کو مؤثر نہیں بنایا انہوں نے. ٹھیک ہے، تو ان کاموں سے جب آپ اپنی ذات کو ایک طرف رکھتے ہیں اور وفاق کا اور ملک کا اور ریاست کا کی سوچ سامنے رکھتے ہیں تو اسی طرح پھر رزلٹ ہوتا ہے. آپ یہ نہیں کرتے کہ جی میں نے کیا یا اس نے کیا. انہوں نے رشیا کے حوالے سے بھی کہا کہ نہیں ریاست کی پالیسی تھی، انہوں نے نہیں گالی گلوچ کی، انہوں نے کسی کو یہ نہیں کہا برا بھلا کہا کہ غلط کیا عمران خان نے فلاں. وہ کہہ سکتے تھے، بہت ساری باتیں کہہ سکتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے روس سے معاہدہ کیا. کون سا معاہدہ کیا؟ اب تو روس خود کلیریفائی کر چکا ہے. ٹھیک ہے، اور جہاں تک قرضوں کی بات ہے تو یہ تو ہماری اپنی فیلنگ ہے کہ ہم ملک کو بتا نہیں سکے 2 مہینے میں. میں تو اس وزارت میں گھس گئی کہ کام کرنا ہے تو ٹھیک سے کرنا ہے، لیکن اس میں ہم نے بھی سمجھانا تھا کہ کس قسم کے قرضے اور کس قسم کی بارودی سرنگیں وہ ڈال کے گئے. جو قرضے لیے ہیں اس وجہ سے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوا ہے، اس وجہ سے آپ کا ڈالر تبھی روپیہ پھر ہی ان کے ٹائم میں گرنا شروع ہوا تھا. اور قرضے اتنے لیے تھے کہ پاکستان نے 70 سال میں نہیں لیے. جو کہتے تھے، جو جماعت کہتی تھی، تنظیم کہتی تھی بلند بانگ کہ ہم تو کشکول توڑ دیں گے، انہوں نے کشکول کو اتنا بڑا کر دیا کہ پاکستان اس کشکول کے نیچے اس وقت دبا ہوا ہے. اس کو انشاءاللہ نکالیں گے اور یہی حکومت نکالے گی. لیکن جو اس میں تکلیف ہے عوام کو، اس کا ہم سب کو شدید اس وقت خیال ہے. راتوں کو لوگوں کو نیند نہیں آتی ہے. مجھے پتہ ہے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں کو پیٹرول اور خرد و نوش میں بھی خریدنے میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، چاہے وہ گیس ہو یا بجلی کے بل ہوں، پیٹرول کے بل ہوں، آٹا دال چینی، یہ سب بڑھتے ہیں اس کی وجہ سے، فرٹیلائزر ہر چیز. تو اب جتنا بھی ہم نے کام کرنا ہے مستقل مزاجی کے ساتھ کرنا ہے. میرے پاس تو سیاست کا ٹائم ہی نہیں تھا. اگر میں نے جو اپنے کام کرنے ہیں، جو گرانٹس نکالنی ہیں، جو پروجیکٹس آگے بڑھانے ہیں، اس کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. میں اپنی منسٹری کی صورتحال آپ کو بتاؤں تو وہ بھی ایک دن بتاؤں گی کیا چھوڑ کے گئے تھے. تو کھوکھلے جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں ان کو پھر سے بابسائل کرنا ہے، ملک کو زرخیز بھی بنانا ہے اور یہاں قیمتیں بھی سٹیبلائز کرنی ہیں. اس طرح تو نہیں ہم عوام کو چھوڑ سکتے، اس طرح اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتے، نہ اپنے آپ کو. تو یہ قرضے جو انہوں نے لیے ہیں، ہم نے خود نہیں یہ کہانی بتائی. 70 سال میں جو پاکستان نے قرضے لیے، انہوں نے 500 خرب لیے ہیں. یہ بات ہمیں بتانے کی تھی، ہم نے نہیں بتائی کہ نہیں جی اتنا دور اس تقسیم کی سیاست کا ہو گیا کہ تقسیم کی سیاست نہیں کریں گے. ہم لوگوں کو ورغلائیں گے نہیں کہ گھراؤ جلاؤ کرو. اب تو لانگ مارچ کہاں گئی؟
بتائیے نا، لانگ مارچ روز کہتے تھے، کدھر گئی وہ لانگ مارچ؟ بنی گلا میں چلے جاتے ہیں، گھس جاتے ہیں واپس، پتہ نہیں کس کے سگنل کا انتظار ہے۔ عوام تو ساتھ چھوڑ چکی ہے، لیکن اب ہمیں عوام کی تکالیف کا سوچنا ہوگا اور جلد سے جلد مشکل فیصلے کر کے اپنی سیاسی ساکھ کی قیمت دینی پڑے گی۔ مشکل فیصلے کرنے آپ کی سیاسی ساکھ گرتی ہے، ڈیمیج ہوتی ہے، لیکن سیاسی ساکھ کا نہیں سوچنا ہے۔ جو فیصلے ان کو کرنے تھے، جو انہوں نے نہیں کیے، جو انہوں نے انفنڈڈ سبسڈیز دی ہیں، جو کھربوں ڈالر پاکستان کو ہر ہفتے ہر روز دینی پڑ رہی ہیں، آپ دیوالیے کی طرف تو نہیں جا سکتے۔ دیوالیے سے ملک کو بچانا ہے، ہم سب کو کوئی نہ کوئی تکالیف برداشت کرنی ہوگی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ جی سنجے، آخری سوال، سنجرانی، سوری، اندھیرے میں ہے نا، میں بڈھی ہو گئی ہوں نا۔ جی 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 میں نے لانگ مارچ کی تو بات کر ہی دی۔ کیا شیر آیا کرتے ہیں، مطلب کریں نا لانگ مارچ، پرامن لانگ مارچ کریں، لیکن خون خرابہ کوئی نہیں الاؤ کرے گا۔ آپ اعلان کر کے خون خرابہ ہوگا، بندوق چلے گی، یہ کوئی معاشرہ الاؤ نہیں کرتا، خانہ جنگی۔ لانگ مارچ ہم نے بھی کی، 10 دن میں اس ٹرک پہ بیٹھی تھی، آپ بھی ساتھ تھے، آپ بہت سارے دوست ساتھ تھے، پوری کھلی ٹرک پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ میں بھی کھلی ٹرک پہ تھی پورے 10 دن، ایک گملہ نہیں ٹوٹا۔ بار بار کھڑے ہو کے چیئرمین بلاول خود کہتے تھے، خاص طور سے جب ہم پنجاب انٹر کیے، کہ سب ایک صف میں چلیں گے، گاڑیاں دوسری طرف نہیں جائیں گی، پرامن رہنا ہے اور بالکل لوکل قوانین کے مطابق چلنا ہے۔ یہ الٹی بات کرتے ہیں، تو اگر یہ خون خرابہ چاہتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں نا، اپنی پارٹی کو ایکسپوز کر رہے ہیں، عوام کے سامنے اپنے آپ کا اپنا اصلی رنگ دکھا رہے ہیں کہ اپنی ذاتی سیاسی ساکھ کے لیے یہ کچھ بھی داؤ پہ لگانے تیار ہیں۔ خارجہ پالیسی کو کوڑے میں ڈالا، ملک کی معیشت کو کوڑے میں ڈالا، اب عوام کو بھی بھیٹ چڑھانا چاہتے ہیں اپنی سیاست کے لیے۔ جہاں تک پانی کی بات ہے، اس کی میں بات کر چکی ہوں، یہ تقسیم کا، بلوچستان میں بھی پانی کی سخت قلت ہے، سندھ میں بھی ہے، یہ ایک نیشنل اور پورے خطے میں صورتحال چل رہی ہے گلوبل وارمنگ کی، لیکن پانی کی تقسیم بھی منصفانہ ہو تو بہتر ہے۔ اس میں ہمارے وفاقی وزیر خورشید شاہ کوشاں ہیں، انہوں نے کہا میں اس وقت تو خیر مانسونز جب آئیں گے تو ہمارے ڈیمز تھوڑے بھریں گے، پھر یہ مسئلہ انشاءاللہ تھوڑا حل ہوگا، لیکن میں ابھی سے بتا رہی ہوں یہ ہر سال ایسا ہوگا، ہمیں خود پانی کی تقسیم اور پانی کے وسائل کا خیال کرنا ہوگا۔ شکریہ، تھینک یو۔